دو دوست، ایک کا نام سجو اور دوسرے کا نام کٹو تھا۔ ان دونوں نے چوری کی۔ بارش ہو رہی تھی، مشورہ کر کے جنگل کی طرف چلے گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ مال بہت تھا، کٹو کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے خنجر نکال کر سجو پہ وار کر دیا۔ سجو نے کہا کہ مال سارا لے لو اور مجھے مت مارو، لیکن کٹو نے کہا میں تجھے ماروں گا کیونکہ تم پھر بعد میں گواہی دو گی، لہذا تمہیں ختم کرنا لازمی ہے۔ سجو نے کہا کہ مارنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، یہ جو بارش کا پانی کے بلبلے بن رہے ہیں یہ میری موت کی گواہی دیں گے۔ کٹو ہنس پڑا اور کہا کہ یہ بے جان بلبلے کیا گواہی دیں گے، لہذا اس نے سجو کو قتل کر کے پھینک دیا اور وہیں سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں بدلتے گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کٹو نے شادی کر لی۔ ایک دن گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی اور بارش کے بلبلے زمین پر پڑ رہے تھے۔ کٹو بارش کے بلبلوں کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ بیوی کے بار بار اصرار کرنے پہ آخر کار کٹو نے کہا وہ جو کچھ عرصہ پہلے جنگل میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا وہ میں نے کیا تھا۔ قتل سے پہلے اس نے کہا کہ یہ پانی کے بلبلے میری موت کی گواہی دیں گے، تو میں نے کہا یہ بے جان بلبلے تیری موت کی کیا گواہی دیں گے؟ اسی لیے بلبلوں کو دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ صبح ہوئی تو اس کی بیوی کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا۔ پھر اس سے برداشت نہیں ہوا اور جا کے پڑوس میں کہہ دیا کہ فلانے جنگل میں جو آدمی قتل کیا گیا تھا وہ میرے شوہر نے کیا تھا، اب اس کی بیوی کا پیٹ ہلکا ہو گیا۔ پڑوس والی کا شوہر جب آیا تو اس نے اپنے مرد سے کہا کہ فلانے نے جنگل میں جو آدمی قتل ہوا تھا وہ ہمارے پڑوسی نے کیا تھا۔ اس نے کہا ہاں اچھا، اس نے قتل کیا تھا۔ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، پورے گاؤں میں۔ آخر وہ پکڑا گیا اور قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی بیوی نے اس کے اوپر گواہی دی، لہذا اس کو پھانسی لگ گئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی راز کی بات چاہے 10 سال پہلے کی ہو یا 5 سال پہلے کی ہو یا 20 سال پہلے کی ہو، اگر تمہارے دل میں دفن ہے تو ازراہ کرم کسی کو بھی نہ بتایا جائے، نہ کوئی اپنوں کو نہ ہی پرایوں کو۔ والسلام۔